اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ماحول میں ڈائیلاگ کو آگے بڑھانا یہ زیادتی ہوگی. ناظرین، سیاست اور قانون کے ساتھ محیط پیرزادہ اور بابر سلطان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم. جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، حکومتی اور طالبان مذاکراتی ٹیموں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے اور ایئر فورس کے طالبان کے ٹھکانوں پہ تابڑ توڑ حملے بھی ہوئے ہیں. لیکن اس کے آگے کیا ہوگا؟ کیا کوئی فل فلیج ملٹری آپریشن ہوگا؟ کیا پھر دوبارہ بات چیت کا ڈائیلاگ کا کوئی دور ہوگا؟ اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اور یہی سوال جو ہے یہ آج ہماری اس بحث کا نقطہ آغاز ہے. بابر، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ چودھری نثار کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں اتنی کلیئرٹی نہیں آ سکی. ایک تو آپ نے سارٹ دکھایا کہ انہوں نے یہ بات کہی، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات چیت کے علاوہ حل بھی کبھی نہیں نکلے گا. سو لوگوں کو میرا خیال ہے تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی اس وجہ سے. پرویز رشید صاحب کا میرا خیال ہے کہ جو بیان تھا وہ بڑا کلیئر تھا. انہوں نے کہا ایک دفعہ آپ حملہ کریں گے، ہم 2 دفعہ حملہ کریں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ نثار کے بیان میں کلیئرٹی نہیں ہے لیکن پرویز رشید کے بیان میں کلیئرٹی ہے. انہوں نے دونوں باتیں کر دی نا، ایک دفعہ حملہ کریں گے، ہم 2 دفعہ کریں گے. ایک دفعہ بات کریں گے، آگے بڑھیں گے تو ہم 2 دفعہ آگے بڑھیں گے بات کرنے کے لیے. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کام بھی کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں مارتے رہیں ہم آپ سے بات کرتے رہیں. ایسے نہیں ہوگا. آپ ہمیں ماریں گے، ہم آپ کو زیادہ ماریں گے. لیکن اگر آپ ہم سے ہاتھ ملائیں گے ریاست کے ساتھ تو ریاست بھی 2 قدم آگے بڑھے گی. تو اس کا پھر کیا مطلب ہے بابر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور افواج پاکستان طالبان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارے سے بات چیت کرنی ہے تو اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی، اور پہلی ٹرم اینڈ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ہمارے خلاف وائلنس نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب، بس ہو گئی نا، ہاتھ کھڑے ہو گئے. 23 آپ نے ایف سی کے معنی طریقے سے ذبح کر دیے اور اس کے بعد آپ نے ان کی تصویر ڈال دی، آپ نے اس کی تصویریں ڈال دیں فیس بک کے اوپر اور آپ نے ویڈیو ریلیز کی اس کی. تو اس کے بعد کون سا ملک یا کون سی فوج جو ہے، اگر آپ ابھی بھی یہ کام نہیں کریں گے تو وہ ہم دیکھیں نا، ہر ایک سے ریڈ لائن کا پوچھتے رہتے ہیں کہ ریڈ لائن کیا ہے. اگر آپ ابھی بھی یہ نہیں کریں گے تو آپ کب کریں گے؟ نہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے ولنگنس ہے کہ اگر میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کی ویکنس تھوڑی سی ادھر نظر آتی ہے کہ وہ اپنا جو پیغام ہے وہ کلیئرلی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں. اس وجہ سے لگتا ہے کہ تذبذب جس طرح باقی قوم تذبذب میں، وہ بھی تذبذب میں. لیکن نواز شریف کو بولنا چاہیے تھا. نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہاں آپ نے بھی دیکھا کہ منور حسن صاحب نے کہا کہ جی کس نے اجازت دی، کیا ہوا، یہ کس کی مرضی سے اٹیک سٹارٹ ہوئے ہیں جو ایئر فورس نے جو کیے ہیں. تو پرائم منسٹر کے آفس سے یہ بیان ریلیز ہوا کہ میں نے آپریشن کو الاؤ کیا ہے اور میری مرضی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سو جو آن دا سیم پیج والی کہانی ہے وہ تو نظر آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک لارج فل فلیج آپریشن ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ فوج تیاری کر رہی ہے. دیکھیے 2-3 باتیں ہوئی نا. پہلی دفعہ آئی ایس پی آر نے، اس سے پہلے کبھی ہم نے یہ بات نہیں دیکھی، پہلی دفعہ آئی ایس پی آر نے نمبرز ریلیز کیے کہ 460 لوگ مارے جا چکے ہیں، جس میں سے 117 کے 18 شاید فوجی اہلکار ہیں جو مارے جا چکے ہیں جب سے اے پی سی نے یہ کہا کہ ہم بات چیت کریں گے. اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا. اس کے بعد کل بھی آپ دیکھیے کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ ایف سی گئے، ادھر جا کے انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی کہ سو فوٹو آپ جو آپ چیز دیکھتے ہیں، جو آپ کو کیمرے کے اوپر نظر آتی ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور انہوں نے بیان میرا سوال تو یہ کہ کیا فل فلیج آپریشن ہوگا یا اسی قسم کی سرجیکل سٹرائکس ہوتی رہیں گی، یا یہ سرجیکل سٹرائک صرف اس لیے کی گئی ہیں کہ طالبان کو باور کروایا جائے کہ آپ کے رویے میں تبدیلی، بیہیویئر میں تبدیلی کے لیے کیا گیا تاکہ ان کے مائنڈ فوکس. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب یہ تو میسج ہے، یہ میسج تھا کہ آپ نے 2-3 حملے ایسے کیے، ہم نے بھی 2-3 حملے کیے. لیکن میرے خیال میں کہ موڈ اب تبدیل ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے کسی حد تک. اب ہمارا میڈیا بھی دکھا رہا ہے، یہ جو ہمارے شہید ایف سی کے شہید تھے، آپ نے دیکھا ٹی وی نے دکھایا کہ ان کے گھروں میں کیا حالات ہیں. کسی کا بوڑھا باپ انتظار کر رہا ہے، کسی کی بوڑھی ماں جو ہے وہ تصویر لے کے بیٹھی ہوئی ہے. لوگ تو 50-60 ہزار لوگ مر گئے نا اس ملک میں. لیکن اس سے پہلے یہ والا موڈ آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا جس میں آپ ان لوگوں کے دکھ بھی دکھا رہے ہیں جنہیں مارا جا رہا ہے یہاں پہ. اچھا، میرے ہاتھ میں بڑا انٹرسٹنگ پیس ہے نجم سیٹھی صاحب کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نجم سیٹھی نہ صرف بہت انٹیلیجنٹ و ذہین ہے، ان کا ایک ورلڈ ویو بھی ہے، بڑا ان کا ویل ڈیولپڈ ورلڈ ویو ہے، انفارمڈ بھی بڑے ہیں، ان کو انسائڈر انفارمیشن ہوتی ہے، ایکسپیرینس بھی بہت ہے ان کا پاکستان کی سیاست کا.
وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو کمیٹیز جو ہیں دے فیل ٹو سیٹ این ایجنڈا. ایک چیز بڑی کلیئر ہوگی کہ یہ کمیٹیز ناکام ہو گئی حکومتی اور مذاکراتی, یہ پروسیس نہیں چلا, ایک طرح سے ان کی آخری پریس کانفرنس ہو گئی, ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت یہ چاہتی تھی میاں نواز شریف صاحب کی کہ پاکستان تحریک انصاف, JUIF اور جماعت اسلامی ان سب کو اپنے ساتھ لے کے چلے, اور جتنے ریلیجس گروپس ہیں ان کو کہے کہ ہم نے ایک سیریس کوشش کی امن کی, یہ ابھی بھی کنونس نہیں ہوئے بیکاز ان کے اپنے اپنے ایڈیولوجیکل ایجنڈاز ہیں. اور مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ انہوں نے PTI کے ساتھ زیادتی کی بیکاز PTI کا ایڈیولوجیکل ایجنڈا نہیں ہے, ان کی ایک پریگمیٹک اپروچ تھی. لیکن جماعت اسلامی کا اور JUIF کے چونکہ روٹس ہیں ان علاقوں کے اندر, مذہبی روٹس ہیں, وہ غالباً ان کا ایک ایڈیولوجیکل ایجنڈا ہو سکتا ہے. لیکن نجم سیٹھی کا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف اس میں سے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے سمپتھی کا, تاکہ ان سب کو ساتھ لے کے چل سکیں, وہ آپ کو کیا لگتا ہے حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان ٹاک سے نہیں نکلے گا, یہ جو مقصد یہ تھا, اور ہم نے کیانی ڈاکٹرن کی بات کی تھی. دیکھیے فرق کیا ہے کہ مقصد نہیں نکلے گا, نہیں کانسیپٹ تو یہی تھا نا کہ آپ یہ کرنے دیں, آپ ان سے بات چیت کریں گے, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کتنے انریزنیبل لوگ ہیں, آپ اس کے بعد کہیں گے کہ جی ان سے تو بات چیت نہیں ہو سکتی, تو پھر کیا کریں, ہم نے تمام کوششیں پوری کر لی, ناکام ہو گئے, تو اس وجہ سے وہ آپریشن کرنا پڑ رہا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف تو چپ ہے؟ وہ تو فیوریبل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, فیوریبل ٹو دی گورنمنٹ. صرف جماعت اسلامی میں پروفیسر ابراہیم اور مولانا منور حسن نے, کیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کسی نے ان ایئر سٹرائکس کی مذمت کی ہے؟ کسی حد تک نہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے بالکل منور حسن نے بیان دیے کہ یہ کس نے اس کی اجازت دی. ٹھیک ہے, آپ نے اور پروفیسر ابراہیم مسلسل بول رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں کیا. ہم نے پچھلے ہفتے عمران خان سے خود بات کی اپنے پروگرام میں, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ فوجی ایکشن سے کبھی کوئی حل نہیں نکلا, نہ اس سے پہلے ہماری تاریخ میں نکلا ہے, نہ آئندہ کبھی نکلے گا, اور ایک ہی طریقہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا, اور وہ یہ ہے کہ ہم گلے لگائیں جا کے ٹرائبس مین کو. تو بات تو یعنی انہوں نے اپنی باٹم لائن تو بتا دی, ان سے ہم نے 5 دفعہ پوچھا کہ آپ کی ریڈ لائن کیا ہے, انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. سو ان کے نظر میں تو بات یہی ہے نا کہ کس طرح بھی ہو ہم نے جا کے TTP کو منانا ہے, کیونکہ وہ ٹرائبز مین کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اب تو آپ کس طرح سے, لیکن میرے ذہن میں ہے کہ جس طرح سے پروفیسر ابراہیم نے اس کو کنڈیم کیا پاکستان ایئر فورس کی سٹرائکس کو, یا مولانا منور حسن اس کے خلاف بولے, عمران خان اور عمران خان کے جو کی لیڈرز ہیں جیسے شاہ محمود قریشی ہیں اور لوگ ہیں, یا اسد عمر, ان میں سے کسی نے کوئی ایسی بلیک اینڈ وائٹ سٹیٹمنٹ ان آپریشنز کے آپ نے دیکھی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب شاہ محمود قریشی اور اسپیشلی اسد عمر تو پہلے بھی طالبان کی سمپتھی میں یا سپورٹ میں کچھ نہیں بولتے, وہ عمران خان صاحب ہی بولتے ہیں. عمران خان نے بھی بولا, وہ لندن گئے ہوئے ہیں آج کل, شاید انہیں موقع نہ ملا ہو کوئی بات, اور اس کے بعد مسائل ہمارے سارے ختم ہو جائیں گے. ان کو ان پیچیدگیوں کا, ان کمپلیکیشنز کا, اس کھچڑی کا اندازہ نہیں ہے جو پچھلے 10-15 سال میں اتنا بڑا الزام لگا دیا ان کے اوپر. یہ کس چیز کے اوپر اوپینین کا ایکسپریس نہیں, آپ کے خیال میں وہ بالکل کنفیوزڈ ہے, انہیں عقل ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, لیکن کس چیز پہ بیسڈ ہے آپ کا یہ اوپینین؟ جب اس چیز پہ کہ جیسے میں نے محترم آسما جہانگیر صاحبہ کی ایک اور بھی سٹیٹمنٹ سنی, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں سے جو ہے صلح نہیں ہو سکتی, ان سے ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا, اس قسم کے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمیں لڑائی کرنی پڑے گی, اور وہ اکیلی نہیں ہے, انفیکٹ ان کو کیوں سنگل آؤٹ کریں, ایسے بہت سے لوگ ہیں. آپ دیکھیں, آپ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں, آپ کے خیال میں صلح ہو سکتی ہے بات چیت کے تھرو؟ دیکھیں میرے خیال ہے آخر میں تو صلح ہی کرنی پڑتی ہے ہر جنگ کے بعد. وہ تو نازی جرمنی کے ساتھ بھی آپ کو بعد میں جرمنز کے ساتھ صلح ہی کرنی پڑی. نہیں, وہ تو جیت ہار کے بعد تو صلح ایک اور بات ہوتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جیسے ابھی ایئر فورس نے یہ جو سرجیکل سٹرائکس کی ہیں, جس کے بارے میں عامر میر صاحب نے اپنی سٹوری میں لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ڈریون تھے, اور اس سے کہ طالبان کو بہت نقصان ہوا ہے. ذاتی طور پہ مجھے شک ہے کہ ہماری ایئر فورس اتنی سرجیکل سٹرائکس کر بھی سکتی ہے, لیکن اگر ہم نے کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طریقہ ہے طالبان کو یہ باور کروانے کا کہ آپ ہمارے سے لڑ نہیں سکتے ہیں, آپ سمجھ سکیں, اپنے رویے میں اور اپنے بیہیویئر میں تبدیلی کریں, آپ ریاست پاکستان سے نہیں لڑ سکتے ہیں, اور اگر ہمیں مزید لڑنا پڑے گا پھر ہم لمیٹڈ گراؤنڈ آپریشن. اچھا مجھے پھر ڈاکٹر صاحب بتائیں نا, لیکن آپ کیا بات کریں گے؟ آپ اگر ہم ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جناب یہ تو مسئلہ شریعت, ایک بریک لے لیں, لمبی ڈسکشن ہے ناظرین, ایک بریک لے لیتے ہیں اور اسی پوائنٹ سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بابر میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ملٹری فورس یوز کریں, سرجیکل سٹرائکس کریں یا لارج آپریشن ہم لانچ کریں, مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ طالبان کی جو کیپیسٹیز ہیں اس کو ہم ڈیگریڈ کریں, اور جب ان کی کیپیسٹیز ڈیگریڈ ہو سکیں تب ان کے رویے میں, ان کے بیہیویئر میں تبدیلی پیدا ہو, ان کے مطالبات نیچے آ جائیں, وہ تھوڑا حقیقت پسندانہ طریقے سے کریں. ابھی تو وہ ایک 5 لاکھ کی جو فوج ہے جس کا 2.5-3 لاکھ کا ریزرو ہے, جو ایک نیوکلیئر ہے پاور کنٹری ہے, 20 کروڑ لوگ ہیں, ان کو اس طرح سے آنکھیں دکھا رہے ہیں جیسے کہ یہ پتہ نہیں کوئی نازی جرمنی ہے جو ہمارے سے ڈیل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں میرے خیال میں جو کنفیوژن ہے نا وہ اس مسئلے کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہے تھوڑی سی. جب ہم یہ کہتے ہیں یہ ٹرائبز مین ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم انہیں گلے لگا لیں, تو پھر سوال اٹھتے ہیں نا کچھ, پنجابی طالبان کون ہے, عصمت اللہ ماویہ اور ان کا جو گروپ ہے یہ کون ہے, یہ تو ان کا تو کوئی تعلق نہیں وزیرستان سے, ان کا تو
आती नहीं हुई, फौज इनके इलाके में तो नहीं गई थी, ये क्यों कर रहे हैं जो ये कर बिल्कुल रहे हैं? सही है। आपके पास जो 1500 बाहर के लोग बैठे हुए हैं, चेचन, उज़्बेक, क्या वो ट्राइबल ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए सारा काम कर रहे हैं? वो लोग कौन है जो कराची में बैठे हुए हैं? और ये आपने सेठी साहब का जो पढ़ा पीस इदारिया, इसमें इन्होंने बड़ी अच्छी ये बात लिखी कि जनाब ये तो सारे मिल गए हुए हैं आपस में। अल कायदा और टीटीपी एक चीज है, ये इन दोनों के दरमियान, आपको याद होगा कि एमन अल ज़वेरी ने 2004 में भी फतवा दिया, लाल मस्जिद के बाद 2007 में उन्होंने फतवा दिया, उसके बाद 2012 में उन्होंने वर्गलाया पाकिस्तानियों को कि आप निकल आओ, औरतों की तरह मूछे दाढ़ी आपने में, औरतों के लिबास में आप हैं, मूछे दाढ़ियां आपने रखी हुई हैं, निकल आए आप बार और हुकूमत के खिलाफ। ये अलकायदा है। लाल मस्जिद का बगावत पे उकसाया। लाल मस्जिद का यही व्यू पॉइंट था। 2004 में उन्होंने फतवा दिया कि जनाब जो पाकिस्तानी फौजी मर जाए लड़ता हुआ तालिबान के साथ, उसका जनाजा ना पढ़ाया जाए, उनका ये व्यू पॉइंट था। फिर आप आगे आ जाएं, टीटीपी, अब शाहिदुल्लाह शाहिद ने न्यूज़ वीक के साथ एक किया पूरा इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा जी द खिलाफत कमेत उसका टाइटल था कि ये खिलाफत आ रही है यहाँ पे उसके। सो आपका ये एक आर्गुमेंट हो गया। मुझे डॉक्टर साहब ये इसके दो बाकी भी इसके सिरे मिलाने दें। सेठी साहब ने लिखा कि सब नेशनलिस्ट और एलईजे, लश्कर जंगवी और सब नेशनलिस्ट भी इनके साथ मिले हुए, कई जगहों पे वो भी काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में वो काम कर रहे हैं, कुछ और सूबे में काम कर रहे हैं। फिर आ जाता है आपका मसला पंजाब का। पंजाब में अभी हमने देखा, जाहिद हुसैन साहब ने दो बड़े अच्छे मज़ामीन लिखे, जिसमें उन्होंने लिखा कि मस्त गुल, जिन्होंने अभी पेशावर में होटल के हमले के ऊपर का उसका उन्होंने क्रेडिट लिया कि जी मैंने करवाया है, ये भी कश्मीर में जहाद कर रहे थे और किसी वक्त ये स्टेट के एसेट थे। बड़ी रिसर्च की भी आ जाता है। नहीं, मैं ये तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात लगी। फिर हमने ये देखा कि मौलाना मसूद अजहर साहब जो थे, जो जिनका पता नहीं था पिछले 8-10 साल से, वो भी कहीं से निकल के आ गए, वो अचानक निकल के आ गए। फिर जब आप माजी में जाते हैं तो आपको ये बात समझ आती है कि ये हरकतुल मुजाहिदीन एक ग्रुप था। देखिए मैं आपकी बात समझ, देखिए आप उधर ही जा रहे हैं, मेरे और आप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क जो है वो डिटेल में है, फाइन प्रिंट के अंदर है। आप भी यही कह रहे हैं कि ये सूरत हाल जो है वो फाटा से लेके कराची तक, कराची से लेके सदर्न पंजाब तक, सदर्न पंजाब से लेके पंजाब के और बहुत से डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ तक की सूरत हाल जो फैली है, जंग वगैरह सब जगह फैली है। और ये एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल है जहाँ मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप हैं जिनके डांडे कश्मीर तक जाके मिलते हैं और ये सारे जहाद भी करना चाहते हैं। एक बड़ी मिडीवल किस्म की इस्लामिक रियासत का, ये खिलाफत का भी इनके जहनों में कॉन्सेप्ट है और इनका हम कैसे, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं ऑपरेशनल डिटेल की तरफ से देख रहा हूँ कि इनके खिलाफ अगर हमें ऑपरेशन करना है तो एक जो अगर मैं एक मिलिट्री का जनरल हूँ, आई एम नॉट, बट अगर मैं एक मिलिट्री का जनरल हूँ, मैं एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हूँ या सुप्रीम कमांडर हूँ, तो मुझे ये देखना है कि कैसे इन मुख्तलिफ ग्रुप्स की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है, इनकी जो कैपेसिटीज हैं, उन्हें मैं डिग्रेड करूँ, ताकि इनके अंदर जो इतनी खुद एतमादी है अपने बारे में, जो गुज़श्ता मैं समझता हूँ खास करके 2008 की जो गवर्नमेंट आई है जरदारी साहब की, उसने इस इंटरनल सिचुएशन को बिल्कुल भी मैनेज नहीं किया। उसको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी थी, पुलिसिंग कैपेसिटी बढ़ानी थी, उसको इनके ऊपर अटैक करने थे। सवात का ऑपरेशन किया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, वो एक अच्छा, उनको हम क्रेडिट देते हैं, और जगहों पे भी किया। लेकिन डॉक्टर साहब ये देखें ना, सियासी हुकूमत को रगड़ देते हैं। हमारी मेरी 2 मिनिस्टर से बात हुई पीपीपी के, जो इन मीटिंग्स के अंदर शामिल थे। उन्होंने कहा जनाब हमने तो खुला हाथ दिया हुआ था फौज को, सवात में उन्होंने ऑपरेशन किया, हमने उन्हें सपोर्ट किया, उनकी मर्जी से ऑपरेशन हुआ, क्यानी साहब ने उसकी टाइमिंग डिसाइड की। मैं इसको एक्सप्लेन कर, इसके बाद ये मोमंद गए, इसके बाद शायद मेरा सवाल आपसे ये है कि फौज सवात गई, मोमंद गई, खैबर गई, बाद में अभी तीरा भी गई, साउथ वजीरिस्तान गई, नॉर्थ में नहीं गई। क्या ये वजह सियासतदान थे उस वक्त या उस वक्त की हुकूमत थी, या वजह जनरल क्यानी थे? और अब क्या फर्क है? फर्क बड़ा साफ नजर आ रहा है ना। अच्छा, शरीफ और क्यानी का देखे ना, हम देखते हैं कि 2-3 महीनों में फौज ने जो काम करने शुरू किए हैं, जो उन्होंने बताना शुरू किया है, एजुकेट करना शुरू किया है इस मुल्क के लोगों को कि जनाब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था? अच्छा, ये सवाल इनफैक्ट मैं आपसे पूछना चाह रहा था, बिकॉज चूंकि आपने बड़ी रिसर्च की हुई थी क्यानी रेस्टोरेंट एंड डॉक्ट्राइन पे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक तो हो सकता है जनरल क्यानी की अपने ज़ाती सोचने के तरीके में और हिकमत अमली में, जिसमें उनके जहन में यह था कि अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो वॉर थिएटर है उसमें क्या हो रहा है, अमेरिकन क्या चाहते हैं। फिर कुछ मुझे ऐसा भी पता चला कि हर दफ़ा चूंकि ये बात उड़ जाती थी कि अमेरिकन चाहते हैं कि हम नॉर्थ वजीरिस्तान में जाएँ, और जनरल क्यानी नहीं चाहते थे कि एक ऐसा तासुर हो कि अफवाज पाकिस्तान नॉर्थ वजीरिस्तान में अमेरिकन डिक्टेशन लेके, अमेरिकन डायरेक्टिव के तहत जा रही हैं। फिर जब इलेक्शन के करीब आ गए तो कुछ हुकूमत की भी उसमें रिजर्वेशन थी। कुछ इस दरमियान में ये भी हुआ कि जो और एजेंसीज थी, फाटा की और जैसे साउथ वजीरिस्तान एजेंसी है, वहां पे ऑपरेशन हुआ, तीरा में ऑपरेशन हुआ, मुख्तलिफ जगहों पे आईडीपी निकाले गए लोगों को, फिर ऑपरेशन हुए। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि अब जब हम जहां खड़े हैं, जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं,
تھنکنگ یہ ہوگی کہ ہمیں ان کو آپریشنلی ڈیگریڈ کرنا ہے. جیسے ایئر فورس نے جو 3 دن تک تابڑ توڑ حملے کیے جو انٹیلیجنس ڈریون تھے, جس پہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا, اسلحے کے ڈپو کو نشانہ بنایا گیا. اگر آرمی زیادہ ایکسپینڈڈ آپریشن بھی کرے گی تو مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہر جگہ سولجرز کھڑے ہو جائیں, یا طول و عرض جو ہے نارتھ وزیرستان کا, یا وہاں سے جو 6-7 لاکھ لوگ وہاں رہتے ہیں انہیں وہاں سے نکال دیا جائے, آئی ڈی پی کرائسس کھڑا کیا جائے. کوشش یہ ہوگی کہ مختلف جگہوں پر جا کر جہاں جہاں ان کے پاکٹس ہیں انفلوئنس کے, وہاں سے ان کو باہر نکالا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش ہوگی کہ جن گروپس کے ساتھ, جیسے حافظ گل بہادر ہے, جیسے حقانی نیٹ ورک وہاں پہ ہے, اور جیسے ساؤتھ وزیرستان میں ملا نذیر کا ایک گروپ ہے جیسے غالباً ملا طیب آپ ہیڈ کرتے ہیں, ان کو نہ چھیڑا جائے, ان سے پنگا نہ کیا جائے. بیکاز آپریشنل کمانڈر کی تھنکنگ ہمیشہ یہ ہوگی کہ میں اپنے چیلنجز کو بڑھاؤں نہ. جب میں نے کنفیوژن کہی کہ سول سوسائٹی کے گروپس کی جو کنفیوژن ہے, مجھے ایسا لگتا ہے جو سول سوسائٹی کے لوگ اسلام آباد, لاہور, کراچی میں رہ کے یہاں سے ٹویٹ کرتے رہتے ہیں اور فیس بک پہ لکھتے ہیں, یہ چونکہ انہوں نے جنگ لڑنی نہیں ہے, انہوں نے جنگ کبھی لڑی نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جنگ کا تبل بجا دیں گے, اس کے بعد جا کے چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. یہ اس کی آپریشنل ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ اس کی آپریشنل ڈیٹیل. فار انسٹنس دیکھیں نا وہ جو 40% کی کنفیوژن جس کو ہم نے کئی دفعہ جو عمران خان نے کہیں سن لی پرائم منسٹر کی زبانی اور پھر انہوں نے مشہور بھی کر دی, جس پہ ہم نے ان کو بڑا کنڈیم بھی کیا. 40% کی کنفیوژن غالباً یہ تھی کہ آپ نارتھ وزیرستان میں چلے جائیں گے, آپ ان پہ حملہ بھی کر دیں گے. ان کے جو الائیڈ گروپس ہیں جو ساؤتھ وزیرستان میں بھی ہیں, جو کراچی کے اندر بھی ہیں, جو بلوچستان کے اندر بھی ہیں, یہ مختلف طریقوں سے آپ کے 40% تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اوور آل ٹیررزم کتنا کم ہوگا ملک میں, کہ اگر آپ ہیڈ کوارٹر دیکھیں نا, پہلی مجھے بات سمجھ آتی ہے آپریشن کی, یہ آپ زمین واپس لینا چاہتے ہیں. ایک بندہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے آپریشن آپ پلان کر رہے ہیں, ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, یہاں بم دھماکے کرا دو, وہاں کرا دو. جب بھاگ دوڑ آپ کو مچی ہوئی ہو, آپ کے پاس زمین نہیں ہے, تو پھر تھوڑا سا پرابلم. سو میرا خیال ہے پہلا ملٹری آبجیکٹو تو یہ ہے کہ زمین واپس لے لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب, اگر تو ہم سٹیجز کی بات کر رہے ہیں, پھر تو مجھے آپ کی بات سمجھ آتی ہے کہ پہلی سٹیج پہ اور ایشوز کیا ہیں. افغانستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, آپ کا ایک افغانستان پالیسی ہے جس میں آپ نے ابھی تک اپنی حقانیوں کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے. اگر اس سٹیج کے اوپر آپ ان کے ساتھ لڑتے ہیں یا انہیں یہاں سے نکالتے ہیں, امریکن وڈرال ہونے والا ہے. سو یہ 2-3 جو ہماری فورن پالیسی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بھی بیچ میں آ جاتی ہیں. اچھا, لیٹ می ٹیک اے بریک. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور ریپ اپ بھی کرتے ہیں آخری پارٹ میں آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بابر, بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈفرنٹ سٹیجز میں آپریشن کرنا پڑے گا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تو یہی سمجھ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے یہ؟ نہیں, مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو فورن فیکٹرز ہم نے کہا, حقانی, افغانستان الیکشن, امریکہ وڈرال, یہ 2-3 فیکٹرز ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. حقانیز ہمارے کنٹرول میں ہے لیکن کنٹرول میں نہیں ہے, خدا نہ خواستہ. بڑی غلط, ہم کئی دفعہ غلط جملے استعمال کر دیتے ہیں جس سے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے. کنٹرول ان اے سینس کہ ہم نے انہیں کسی حد تک تو سینکچری دی ہوئی ہے. لیکن میں نے جو یہ پتا کیا, مجھے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اب تک بہت سے لوگوں سے بات کر کے, وہ یہ ہے کہ ہماری افواج نے مختلف گروپس کے ساتھ, مختلف فائٹر ملٹریز کے ساتھ مختلف قسم کے انڈرسٹینڈنگز اور ایگریمنٹس کیے ہیں. فار انسٹنس حافظ گل بہادر کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کو ایک پیس ایگریمنٹ کے طور پر ڈسکرائب کیا جاتا ہے, لیکن حقانی اس کے ساتھ کوئی پیس ایگریمنٹ بھی نہیں ہے. نہیں, میں حقانی اس کے ساتھ صرف یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں ہم نے اپنی زمین دینی ہے نہیں دینی, ان کے ساتھ یہاں پہ ہم نے کیا بات کرنی ہے, یہ ہمارے کنٹرول. یعنی حقانی اس کے ساتھ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ہم پہ حملے نہیں کریں گے, ہم آپ, لیکن آپ پاکستان میں رہیں گے, اس کی تو ہم اجازت دے رہے ہیں نا انہیں کسی حد تک. ہاں, تو اس حد تک تو ہمارے کنٹرول میں ہے یہ فیکٹر, حقانی فیکٹر ہمارے کنٹرول میں ہے. اگر ہم انہیں کہتے ہیں آپ چلے جائیے یہاں سے افغانستان واپس, اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں یہ بات کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ اس سے پہلے جتنے آپریشنز ہوئے سوات میں آئی ڈی پیز نکال کے, لیکن آپ کا خیال ہے کہ یہ جو پیچ ورک ہے ایگریمنٹس کا, یہ جو معاہدوں کا پیچ ورک ہے, یہ نہیں چلے گا؟ آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں چل سکتا؟ اگر یہ چل سکتا تو ساؤتھ وزیرستان میں انہوں نے کیوں آئی ڈی پیز کے کیمپس بنائے اور جا کے ایک آپریشن کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ 2 اور مسئلے بھی ہیں نا ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ, آپ کا مطلب ہے کہ یہاں سے لوگوں کو باہر نکال کے ایک فل فلیج آپریشن کرنا پڑے گا؟ مجھے لگتا ہے کسی سٹیج پہ کرنا پڑے گا اگر آپ پورے علاقے کا قبضہ واپس لینا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ملٹری تیار نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ملٹری کی 2 اور باتیں میری سن لینا. بلٹ اپ ایریا ہے, آپ کیسے ڈیٹرمن کریں گے کون آپ کے ساتھ ہے کون آپ کے خلاف ہے؟ اگر آپ پورا آپریشن کرتے ہیں پھر تو آپ لوگوں کو, پھر کولیٹرل ڈیمیج کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا. اگر آپ سپوریڈک آپریشن کرتے ہیں, آپ ایک جگہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ جو مارے جائیں گے وہ کہیں گے جناب یہ تو عورتیں بچے ہیں, دیکھیں آپ نے سیولینز کو مار دیا. اگر اس جنگ میں, اس آپریشن کے اندر بہت زیادہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا تو پھر
پبلک اوپینین دوسری طرف جانا شروع کر دے گا. اور کولیٹرل ڈیمیج کو ہی روکنے کے لیے تو آپ سویلین آبادی کو کہتے ہیں آپ باہر آ جائیے, تاکہ پھر جو رک جائے وہاں پہ اور لڑے ہمارے ساتھ, ہم کہیں گے جناب یہ ملیٹنٹ. اچھا دیکھیں, میں تھوڑا سا اس کو سم اپ کرنا چاہتا ہوں بیکاز آخری پارٹ ہے ہمارا اس پروگرام کا. میرا خیال ہے یہ جو ڈائلاگ جس طرح سے کمیٹیز کے تھرو چل رہا تھا وہ پریکٹیکلی ختم ہو گیا ہے, وہ ڈیڈ ہو گیا ہے. یہ جو کمیٹیز ہیں اپنی آخری پریس کانفرنس جو ہے یہ کر چکی ہیں, ٹھیک ہے. ان کمیٹیز کا آگے رول نہیں ہے. حکومت کو بھی سمجھ آ گئی ہے, غالباً طالبان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کمیٹیوں کے تھرو یہ ٹیلی ویژن پروگرام, یہ ڈسکشنز یہ نہیں چلے گا. اس کے آگے جو نیگوسیشن چلے گی اس میں ٹاک فائٹ کا ایلیمنٹ مجھے جو امریکنز کہتے ہیں نا اس طرح کا مجھے لگے گا. جیسے ایئر فورس کے جو حملے ہیں یہ ہو سکتا ہے مزید ایسے حملے ہوں اگر طالبان نے, جیسے کہ پرویز رشید صاحب نے کہا ہے اور بڑا انہوں نے اس کو بریلینٹلی انکیپسولیٹ کیا ہے کہ اگر مزید یہ حملے کریں گے تو ایئر فورس جو ہے اور ہیلی کاپٹر گن شپس ان کے اوپر مزید حملے کریں گے. لیکن ساتھ ہی یہ آپشن کہ مختلف گروپس کے ساتھ مختلف لیول پہ بات کی جائے. پہلے تو ٹی ٹی پی کو ایز این امبریلا آرگنائزیشن ٹریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, جیسا کہ عمران خان کہتے تھے جی ان کو آفس دے دیں, اور جے یو ایف کہتی تھی ان سے بات کریں, اور اے پی سیز ہو رہی ہیں. تو ٹی ٹی پی کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا تھا جیسے پی ایل او کے ساتھ یا آئی آر اے کے ساتھ یا کوئی پتہ نہیں ویت کانگ گروپ نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک آرگنائز گروپ نہیں ہے. اور اب اس سے پہلے پچھلے 7-8 برس میں ملٹری نے جیسے حافظ گل بہادر سے الگ بات چیت کر لی, حقانیوں سے الگ بات کر لی, ملا نذیر کے لوگوں سے الگ بات کر لی, مختلف گروپ سے. اسی طرح مختلف گروپس کے ساتھ ملٹری نان ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میڈیا میں ڈکلیئر کر کے نہیں ایک ڈفرنٹ بات چیت کو آگے بڑھائے گی, اور پھر ان پہ کوئی معاہدے یا ایگریمنٹس جو ہیں وہ ہو سکیں گے. پہلی کوشش ان کی یہی ہوگی. پہلی کوشش ان کی یہ نہیں ہوگی کہ آئی ڈی بی کرائسس پیدا کیا جائے, 7 لاکھ لوگوں کو وہاں سے باہر نکالا جائے. پہلی کوشش ہوگی کہ ان کے رویے میں ان کو مارا جائے, ان کو فورس پروجیکشن کی جائے, اور اس کے بعد ان کے رویے اور ان کے بیہیویئر میں تبدیلی پیدا کی جائے, تاکہ وہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ موج میلہ لگا ہوا ہے کہ ہم آ کے یہ کر دیں گے, ہم آ کے وہ کر دیں گے, تاکہ کچھ ان کے رویے میں. ڈاکٹر صاحب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اس سے زیادہ گمبھیر ہے. یہ کھچڑی بہت زیادہ ہے. اس میں آپ کی سیکٹیرین آرگنائزیشنز بھی ہیں, القاعدہ, ٹی ٹی پی بھی ہے, آپ کی ایل ای جے بھی ہے, اور آپ کے کشمیری مجاہدین بھی ہے. یہ سب کا ایک بڑا گروپ ہے. آپ کو جو اینٹی ٹیررزم پالیسی لانی ہے اس کے مختلف کمپوننٹس ہو سکتے ہیں, جس کا ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ وزیرستان سے آپ نارتھ وزیرستان سے ہیڈ کوارٹر واپس لے لیں, لیکن اس کے باقی کمپوننٹس آپ کو لانے پڑیں گے. آپ کو مدرسے کو ریفارم کرنا پڑے گا, آپ کو ان کی فنڈنگ بند کرنی پڑے گی, آپ کو کراچی میں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا, اور آپ کو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کل کے اسٹیٹ کے کوئی ایسٹس نہیں ہوں گے. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ اب یہاں پہ ایکٹیویٹ یا دوسری طرف توجہ دینے کے لیے آپ مسعود اظہر کو ایکٹیویٹ کر دیں یا کشمیری جہاد کو ایکٹیویٹ کر دیں. ہمیں بات یہ سمجھ آئی ہے کہ ہم ٹارگٹس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, ہمیں دہشت گردی کو ختم کرنا پڑے گا. اچھا دیکھیں, یہ باتیں جو آپ ساری کہہ رہے ہیں نا یہ سبھی سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کی حکومت جو مجھے بڑی کنفیوز لگی ہے 8 مہینے میں, اس کی پرائرٹیز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہی ٹھیک طرح سے. یہ جیسے فوراً ایک ہی چیز آپ لے لیں کہ بھی مدرسے جو ہیں تمام اسلامی ممالک کے اندر یہ مسجد اور مدرسہ جو ہے وہ ریاست اس کو کنٹرول کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دل چاہا, مجھے دل چاہا تو ہم نے پیسے اکٹھے کیے تو اپنی مسجد بنا لی. نہ ترکی میں ایسا ہے, نہ ایجپٹ میں ایسا ہے, نہ مصر شام بلاد شام میں ایسا ہے, نہ عراق میں ایسا ہوا, نہ الجزائر میں ایسا ہوا, نہ ہی غالباً ایران میں ایسے ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ مخیر حضرات اکٹھے ہو گئے. ہمارے یہاں تو کوئی پالیسی نہیں بنی. اب یہ فیصلہ جو آپ نے ایک جملے میں کہہ دیا ہے کہ مدرسوں کو ریفارم کرنا پڑے گا, یہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں کیا اتنی سپائن ہے, کہ اتنی ہمت ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہے, اور پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہے نا, رائٹ ونگ کی پارٹی ہے, اس میں جماعت اسلامی بھی ناراض ہوئے گی, اس میں جے یو آئی بھی ناراض ہوئے گی, جسے آپ ریگولیٹ کرنے جاتے ہیں وہ ناراض ہوتا ہے پھر. اچھا, یہ جو ناظم سیٹھی صاحب نے اپنے اس میں لکھا نا کہ بڑا انٹرسٹنگ, انہوں نے اپنے آخری پیراگراف میں جو ان کا پیس تھا پروٹیکٹ دی اسٹیٹ اینڈ دی گورنمنٹ جو فرائیڈے ٹائمز کا ہے, وہ آخری ان کا بڑا, انہوں نے کہا پرائم منسٹر کا بنیادی چیلنج ہے کہ انہوں نے بنیادی طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اپنی اس فوج کو استعمال کرنا پڑے گا ایز اے ٹول ان ایڈ آف سول پاور, جس کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ فوج جہاں چلی جاتی ہے ایک دفعہ نکلتی نہیں ہے, بلوچستان میں ہو یا سوات ہو یا کوئی بھی ایریا ہو, وہاں سے پھر اس کو نکالنا یا ڈس انٹینگل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ان کو یہ مشکل سٹیپ لینا پڑے گا بیکاز ان کے پاس کوئی اور ٹول نہیں ہے, کوئی اور آرگنائزیشن یا فورس نہیں ہے جس کے ذریعے مسائل سالو کر سکیں. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک چیز کہی جو مجھے کہنے دیں کہ یہ جنرل مشرف کا جو فضول مقدمہ کھڑا کیا ہوا ہے, اس کے بارے میں بھی نواز شریف کو فیصلہ کرنا پڑے گا. بند کروا دیتے ہیں دوسری طرف دیکھیں, بند تو اب نہیں ہو سکتا, بند تو نہیں ہو سکتا, بڑی غلطی کر لی شروع سے. اور یہ اس موقع پہ ان کو اپنی پرائرٹیز ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی کہ یہی میری فوج ہے, یہی میرا ٹول ہے جس کے ذریعے میں اپنی گورنمنٹ کو, اپنی ریپبلک کو, اپنی اسٹیٹ کو میں بچا سکتا ہوں, پروٹیکٹ کر سکتا ہوں. اور ابھی تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کچھ سوئے کچھ کنفیوز سے طریقے سے چل رہے ہیں. وہ تو ان کی پارٹی بھی کہتی ہے کہ اگر آپ کو ملے تو ہمیں بھی بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب, باٹم لائن یہ ہے میری کہ آپ کو اینٹی ٹیرر پالیسی چاہیے. وزیرستان پہ آپریشن اینٹی ٹیرر پالیسی نہیں ہے اور اس کا متبادل بھی نہیں ہے. نہ صرف پی ایم ایل این کے پاس اینٹی ٹیرر پالیسی نہیں ہے,
پی ٹی آئی کے پاس بھی اینٹی کسی جماعت کے پاس کسی جماعت کے پاس کوئی اینٹی ٹیرر پالیسی نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ جی بات چیت سے بات نکالیں یا پھر آپریشن کریں, اس کے علاوہ پالیسی نہیں ہے. پالیسی کسی کے پاس نہیں ہے. وقت ہمارا ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے ہماری ڈسکشن دیکھی, فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں. بہت شکریہ.